السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر خان، اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب چودھری عبد الواحد ایڈوکیٹ صاحب، جو ایک ممتاز قانون دان ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ وہ تشریف رکھتے ہیں، آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ گورنمنٹ سیکٹر میں کسی بندے کا ہمیں ٹرانسفر کرانا پڑ جائے تو وہ بھی جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ان جو ہمارے جائز کام ہیں وہ بھی نہیں ہوتے۔ یعنی ہماری حالت اصل میں یہ اس کی ابھی میرے پاس ہے سر، ایک دن پچھلے دن ایک لڑکا آیا وہاں سے منچرا سے نا سر، اس کی سسٹر کی یہاں شادی ہوئی ہے یہاں لاہور میں۔ اب وہ لڑکی وہاں جاب کرتی ہے منچرا میں، تو اس کا ٹرانسفر نہیں ہو رہا یہاں لاہور 2-3 سال کے باوجود بھی، بچے بھی ہیں، اب اس کا ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ یہ ایشوز بہت جینون ہے، ان کو ریڈریس کرنا چاہیے۔ اب اس میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح عمر چودھری عبد الغفور صاحب ایم پی اے بنے، اس میں اس وقت تو ہمیں تھوڑا سا یہ نظر آتا تھا کہ یہ چودھری غفور شاید یہ ملازمتیں نہیں دے رہا۔ میں پھر اس نتیجے میں پہنچا کہ اس نے بہت اچھا کیا۔ یعنی اگر ایک آپ نائب قاصد بھرتی کرانے کے لیے منسٹر کے پاس جائیں گے، کہیں گے ہمارا بچہ منسٹر یہ اس کو نائب قاصد بھرتی کرا دیں، میں سمجھتا ہوں اس نے اچھا کیا اگر نائب قاصد بھرتی نہیں کرائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ نائب قاصد بھرتی ہوگا، وہ کیا ترقی کرے گا، کیا وہ کھائے گا، کیا بچائے گا، کیا وہ بچوں کی پرورش کرے گا۔ اس سے تو اور بہت سارے ایسے اپنے کاروبار کریں، اس سے تو وہ ریڑھی لگانے والا بہتر ہے نائب قاصد۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس وقت اچھا کیا، ورنہ یہ اس کا رزلٹ میرے خیال کوئی اچھا نہیں ہونا تھا۔ کہ جتنا یہ طبقہ ہے جو پس رہا ہے، یعنی ہم صرف اس لیے رہ گئے ہیں کہ ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کے آگے کیوں نہیں جاتے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نائب قاصد بنے، ہم میٹرک کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ جاب پہ چلا جائے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ایم بی اے بنے، اے سی ایم اے کرے، کچھ اور کرے۔ تو یہ ہمارے یہ صرف ذہن سازی جو ہے نا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے دیکھیے جی، ایک تو آپ جیسے جو ہمارے برادری کے قابل فخر لوگ ہیں، آئی فیل پراؤڈ آن یو، کہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا مختلف فورمز پہ کام کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں جیسے آپ خاص طور پہ میو امپلائیز کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے جس پہ آپ جا رہے ہیں، اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی کوئی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کروا رہے ہیں، اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ میں قطعاً برادریزم کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ آپ کی پہچان کے لیے، آپ کی شناخت کے لیے یہ برادریاں، ذات، قبیلے بنائے گئے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیے، ہمارے جو نیکسٹ پچھلے 15-20 سال سے میں گورنمنٹ دیکھ رہا ہوں، ان میں جو بھی ایک مخصوص گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنے یہاں پہ دوستوں کو، برادری کو، لوگوں کو آؤٹ آف میرٹ لے کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف جگہوں پہ تعیناتی جو ہو رہی ہے وہ بھی پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے پاس بھی بہت سارے قابل لوگ ہیں جو ہر فیلڈ میں، اگر ایسی تعیناتی ہے جہاں پہ ہو رہی ہیں وہاں پہ ہماری برادری کے لوگ بھی وہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ رزلٹ دے سکتے ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ قابلیت میں آپ کی جو برادری ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ میں نے شاید پہلے ایک میٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جینیٹیکل چینج کی وجہ سے 9 بیماریاں میووں میں نہ ہونے کے برابر ہیں، جن میں بلڈ کینسر ہے، تھیلسیمیا ہے، ایڈز ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، گنجا پن ہے، موٹاپا ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اور یہ شوگر۔ یہ چونکہ ہماری جو شادیاں ہیں وہ آؤٹ آف برادری مطلب ہوتی نہیں ہے، اور فیملی میں بھی نہیں۔ مثلا اب ہم 5 بھائی ہیں، میری شادی سیالکوٹ میں ہوئی ہے، ایک بھائی کی لاہور میں ہوئی ہے، ایک کی اکاڑے ہوئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ جو ہمارا جینیٹیکل چینج ہے نا، اس سے ہمارا مینٹل اور فزیکل جو لیول ہے نا وہ بہت بہترین ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ ایئر فورس جو ہے
اس کا سب سے مشکل میڈیکل ہوتا ہے، لیکن جو بھی میں وہاں کوالیفائی کر کے جا رہا وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، وہ ان کی تعیناتی وہاں پہ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو کرائٹیریا ہے اس کو دیگر لوگ میٹ آؤٹ نہیں کر رہے. اس کی وجہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. میں اپنے بزرگوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے گوت پال اور یہ سارا سسٹم جو ہے نا، یہ رواج شروع کیا تھا. اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. یہ آرتھوڈکسزم نہیں ہے کہ بھئی آپ ٹکے ہوئے ہیں اسی بات پہ. دوسرا ایک جہیز کا جو ہے نا بہت بڑا ایشو ہے ہمارے برادری میں، جس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ یہ جو جہیز کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جہیز نہیں دینا چاہیے، اس سے سوسائٹی میں بہت سارے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. یہ بات جینون ہے، لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت وہ ہے جو قرآن پاک کی سورہ نساء میں، سورہ بقرہ اور دیگر آیات میں عورتوں کا جو یہ وراثت کا ایک قانون دیا گیا اس کی ہم وائلیشن کر رہے ہیں. یعنی قرآن پاک میں لکھا ہوا آپ اپنی بیٹیوں کو حصہ دے، وہ نہیں دے رہے. اس کو دبانے کے لیے ہم جہیز دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ان میں سے جو لوگ جہیز دے سکتے ہیں وہ جہیز دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ان کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. اس لیے میرا یہ خیال یہ ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دینے کی بجائے ان کی تعلیم دیں، اور ان کا جو حصہ بنتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو بیٹے کے لیے دینا چاہ رہے ہیں وہ بیٹی کو دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے کافی بہتری آ رہی ہے، اور اس سیکٹر پہ کام ہونا چاہیے، مزید ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ. کوئی ایسا پیغام آپ قوم کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، کہ کیسے ہمارا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری برادری کے بہت سارے بچے میٹرک میں 10.5 سے اباؤ نمبر سکیور کر رہے ہیں. جیسے آپ ہیں، حافظ سلمان طارق یا دیگر جو ہماری برادری کے لوگ جو ورک کر رہے ہیں. کوئی ایسا فنڈ آپ لوگ بنائیں، اس میں انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کہ ہم ہر سال کوئی 10-20 انجینئر، 10-20 ڈاکٹر، اور آئندہ 10 سال میں 10-20 CSP آفیسر اور فوج میں آفیسرز لے کے آئیں. جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ میں اور سول بیوروکریسی میں نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کے معاملات کبھی بہتر نہیں ہوں گے. تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو یہاں پہ ایسے بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے انجینئرنگ، ڈاکٹری یا CSS میں، ان کے لیے کوئی کنسنسس بلڈ کر کے فنڈ قائم کیا جائے جس میں آپ ان لوگوں کی ہیلپ کریں، تاکہ وہ آ کے کل کو جو ہے نا ہمارے لیے ایک بہتر سرمایہ سازی. جی ناظرین، ابھی میرے ساتھ ممتاز قانون دان اور جن کا تعلق ضلع قصور سے اور لاہور ہائی کورٹ کے ماشاءاللہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں جناب چودھری عبد الواحد ایڈوکیٹ صاحب، جن کو قائد اعظم ثانی بھی کہا جا سکتا ہے. تو ناظرین، بہت ساری معلومات آپ کے لیے ہم نے یہ پہنچائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم نے یہ میواتی بیٹھک لاہور سے انہوں نے تعاون کیا ہے. اس میں یہ سارا انٹرویو آپ لوگوں تک انشاءاللہ عنقریب پہنچے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.